اللہم صلی علی. رات ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزت نے اپنے پاس بلایا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس معراج کی رات کی باتیں کر رہے ہیں. ہماری رات ہماری صبح ہو، ہمارا دن ہو، وہ دن رات صبح ہماری موبائل کے اندر گزرتی ہے. سونے سے پہلے موبائل کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں. جب صبح اٹھتے ہیں تو اسی کی زیارت کرتے ہیں. سارا دن کے اندر ہمیں جو فالتو وقت ٹائم فارغ ملتا ہے تو موبائل کے ساتھ، تو میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہم بھی اس کے اندر موجود ہیں. ہم کسی خوشی کے اندر شریک ہوں، غمی کے اندر شریک ہوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں سب کے سب موبائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اور جب ہم کسی کے روٹنی پہ بھی جائیں نا تو موبائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں. تو پہلے وقتوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب جیسے ہی لوگ جاتے تھے فاتحہ کرتے تھے، اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، کس طرح، کتنے اس کے بچے ہیں، کہ مرد فوت ہوا ہے، کہ عورت ہوئی ہے. اب یہ جملے بھی ہماری زبانوں سے نہیں نکلتے ہیں. پوچھنے والا اگر پوچھ ہی لے تو ہم یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ عورت ہے کہ مرد ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ نہیں کہ ہم کس طرح دنیا کے لذتوں کے اندر کس طرح ہم مصروف ہو گئے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی وہ جو لذتیں ہیں ہم اس کو کھو چکے ہیں. آج صبح بھی اپنے گاؤں کی باتیں کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے. ہمارے گھر کے اندر بات 3 بجے اٹھ جاتی ہے. اٹھنے کے بعد اپنی جتنی بھی بیٹوں کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو اٹھاتی ہیں تو ان کو مسجد کے اندر بھیجتی ہیں. کس طرح اٹھا کر اور ان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، پھر تلقین کرتی ہیں اپنی اولادوں کو کہ میں جب تھی، میرے بچے جب چھوٹے تھے ان کو دودھ بھی پلاتی تھی، ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. تم نے یہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تم نہ تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو اور نہ قرآن کی تلاوت کرتی ہو، نہ رب کا ذکر کرتی ہو. اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سپاروں کے حافظ قرآن تھے. کیوں تھے؟ اس لیے آپ سے جب پوچھا گیا آپ فرماتے ہیں اپنی ماں کے شکم کے اندر، پیٹ کے اندر تھا، میری والدہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی اور اس تلاوت کو میں سنا کرتا تھا اور اس تلاوت کو سن کر 18 سپاروں کا حافظ بن گیا ہوں. تو پہلے جو مائیں ہوتی تھی کس طرح اپنی اولاد کو کس طرح گود میں رکھ کر قرآن کی بھی تلاوت کرتی تھی، رب کا بھی ذکر کرتی تھی. جب آٹا گھونٹتی تھی تب بھی رب کا ذکر کرتی تھی. حضور کی حالت کے اندر یہ سارے معاملات کرتی تھی. رب نے پھر رزق کے اندر برکت بھی رکھی ہوئی تھی. چاہے وہ گھر کے اندر 10 کھانے والے ہوں، چاہے اس سے بھی زیادہ تعداد کے اندر ہوں، اور جو پکایا ہے کھانا اس کے اندر اپنی اتنی برکت رکھی ہوتی تھی وہ پکایا ہوا کھانا بھی بچ جاتا تھا. اور وہ لوگ یہ کہتے تھے اگر کسی محلے دار کو بھی ضرورت ہے، اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تو اس پر خوش ہوتے تھے. اب تو ہمارا مہمان ابھی گھر سے نکلتا نہیں ہے، ہمارے چہرے پہ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ یہ کیا لینے کے لیے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کتنے دنوں کے لیے آ رہا ہے، کتنے گھنٹوں کے لیے آ رہا ہے. ہمارے چہروں پہ سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں جب ہم رب کو بھول گئے ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ معاملات پریشانی کا سبب بن چکے ہیں. ہمارے چہرے پہ ایسے آثار لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں پریشان کیوں ہو رہا ہے، تیرا چہرہ یہ کیوں بتا رہا ہے. اس لیے ہم رب کو بھول چکے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، رب کی بارگاہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھول گئے ہیں. یہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید نظر آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ بھی ہو چکا ہوگا کہ کچھ ایسے قرآن مجید بھی ہوں گے جن کو کھولا ہی نہیں ہوگا. نہیں تو 5 سے 10 سال پیچھے چلے جائیں گا تو قرآن مجید سارے ملتے نہیں تھے، ہر ایک کھول کر اس کی تلاوت کرتا تھا. تو لوگ ڈھونڈتے تھے کہ قاری صاحب قرآن مجید اور پڑھا ہو. اور آپ نے کیا کر دیا، اپنے گھروں سے قرآن مجید جتنے بھی ایک ہے ایک سے زیادہ مسجد میں رکھو.
اس کے لیے اب جگہ بھی نہیں ہے گھروں کے اندر. یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. پہلے لوگ قرآن مجید جتنے افراد پڑھنے والے ہوتے تھے نا اتنے قرآن مجید اپنے گھر کے اندر رکھتے تھے. یہ قرآن مجید اس کا ہے، فلاں کا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب قرآن مجید کو گھر کے اندر رکھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. حقیقت بات جگہ ہے تو اس کو مسجد میں لگا رکھا. باتیں بہت سی ہیں، بچے بھی کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہیں، جس کو ہم ہر روز اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، رب کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے محبوب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ ابلیس شیطان اس نے ایک حکم نہیں مانا. اور ہم کتنے حکم نافرمانی رب کی کرتے ہیں. وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، عزت، اولاد، کاروبار، سب کچھ دے رہا ہے، اپنے محبوب کے صدقے سے دے رہا ہے. اگر ہم اس حکم پر عمل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا. ایسی برکتیں جو ہمارے بڑے بزرگوں نے اپنے دور کے اندر دیکھی، اپنے بچوں کو بتاتے رہے کہ اتنے کھانے والے ہوتے تھے، اتنے کمانے والے ہوتے تھے. اتنی برکت تھی، اولاد بھی نیک ہوتی تھی، ماں باپ کی تابع دار ہوتی تھی، چھوٹوں بڑوں کے اندر تمیز ہوتی تھی. اور اب ہم ان کو اتنی ہدایت کرنے کے باوجود، بتانے کے باوجود، تلقین کرنے کے باوجود وہ اولادیں ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے. ہماری اتنی تلقین کرنے کے باوجود وہ اولاد چاہے چھوٹی ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بڑی ہو، وہ یہی کہتی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سنا رہے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ غلط ہیں. تو پہلی بات یہ کہتی تھی کہ آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں، اس پہ وہ عمل کرتی تھی. اللہ رب العزت نے پھر ان کو کامیابی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. کوئی داتا علی حجویری بن گئے، کوئی غوث اعظم بن گئے، کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے. اللہ اکبر. بہت سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کا حکم مانا، اپنے رب کا حکم مانا، اپنے محبوب کا حکم مانا. اللہ رب العزت نے کو پھر یہ مقام مرتبہ و شانیں دی. ہم کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، نہ وہ مقام مل رہا ہے، نہ وہ مرتبہ مل رہا ہے، نہ وہ شانیں مل رہی ہیں. ہم لوگوں کو کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں میری تعریف کیا کر، میری شان لوگوں کے سامنے بیان کیا. لوگوں کو اپنی طاقت کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میری طاقت کا پتہ ہے، میری تعریف تم نے کرنی ہے. اگر تعریف نہ کی، میرے بارے میں آوازیں نہ لگائی، نعرے نہ لگائے، تیرا حال یہ ہوگا. جب ہم رب کے ذکر کو بلند کریں گے، جب اس کو بلند کریں گے، تو اللہ رب العزت خود ہی ہمیں بلند کر دے گا. ہمارا مقام مرتبہ شان بڑا ہو جائے گی. اور آج کی رات کے اندر میری رب کی بارگاہ کے اندر یہی دعا ہے کہ صبح کا دن ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کو اچھا دن ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھا حکمران عطا فرمائے، نیک اور اچھا حکمران عطا فرمائے. تمام بچے بڑے آمین کہیں، کوئی بھی ہو، لیکن ہم دعا رب کی بارگاہ میں یہی کرتے ہیں کہ یا رب الجلال جو بھی حکمران آئے، دیکھ ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والا ہو. جب ایسا حکمران ہوگا تو وہ اپنی رعایا کو بھی اس طرف لگائے گا، کیونکہ جو حکمران ہوتا ہے اس پر یہ واجب ہوتا ہے اپنی رعایا کو بھی اس طرف لگائے تو جیسا حکمران ہوگا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جیسی قوم ویسا حکمران عطا کیا جائے گا. جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے، ہمیں حکمران صحیح نہیں ملے گا. ہم سب بھی اگر اپنے اندر جھانکے، ہمارے اندر بے شمار ایسی برائیاں ہیں، اگر ہمارے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے حکمران کے اندر سے زیادہ ہوں گی، تو پھر وہ حکمران اللہ رب العزت ہمارے اوپر مسلط کرے گا. سب سے پہلے خود کو صحیح کرنا ہے. جب صحیح کریں گے تو رب ذوالجلال پھر حکمران بھی ہمیں ایسا دے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر کسی جانور کو یہ جرأت نہیں تھی کہ کسی دوسرے کے کھیت میں چارے کے لیے دھوپ کی اگر شدت بھی ہے اس کے کھیت میں منہ مار کے وہ چارہ کھا لے، وہ گھاس کھا لے. تو ہم کتنا
انسانوں کا خون چوس رہے ہیں، کس طرح کتنوں کا وہ جو ہے خون پیاسا اس کی دولت مال پر کس طرح قبضہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں ناکامی ہو رہی ہے۔ اس رب جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سنایا، رب جلال ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہیں